ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قریب ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ حدیث صحیح ہے دن الجبار رب العزہ کہ اے محبوب قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور عرش سے بھی آگے تشریف لے گئے، عرش سے بھی اور آگے، اور عرش سے آگے اب کوئی مقام نہیں ہے، اسے لا مکان کہتے ہیں۔ لا مکان کا مطلب ہے اب کوئی مقام نہیں، سارے مقامات ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ حضور علیہ السلام خوف اور جھجک کی وجہ سے رکتے تو اللہ فرماتا ادن منی یا حبیب، میرے محبوب میرے قریب آؤ۔ تو حضور علیہ السلام لا مکان پر کم و بیش 1000 قدم چلے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم میں اتنا سفر طے کرتا تھا جتنا تحت الثری سے لے کر کے عرش تک کا فاصلہ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں ایک قدم میں فاصلہ طے کرتا تھا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفتار تو دیکھیں، جو ہے وہ براق کی رفتار سے زیادہ رفتار، جبریل کی رفتار سے زیادہ رفتار، میں جبریل کی رفتار سے زیادہ رفتار اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو گیا ہے کہ کیونکہ جبریل مکہ سے لے کر سدرہ تک آتے آتے تھک گئے، اور تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، امید چھوٹی رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تو جہاں پر جبریل تحت الثری سے نہیں آیا، جبریل تو مکہ مکرمہ سے ساتھ ہوئے تھے، اور پھر سدرہ پر آ کر کے جبریل کے پر تھک گئے۔ ایک مرتبہ مکے سے لے کر کے سدرہ تک آتے آتے اس سفر میں جہاں جبریل تھک جاتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے لا مکان پر 1000 قدم کم و بیش چلے تو اس میں سے ایک قدم کا فاصلہ اتنا تھا کہ تحت الثری سے لے کر کے عرش تک، اچھا عرش تک تو جبریل آیا بھی نہیں، جبریل امین عرش تک تو آئے بھی نہیں، عرش سے پہلے سدرہ پر ہی جبریل رک گئے، کیونکہ احادیث میں جو اشارہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا کے حوالے سے وہ عرش سے پہلے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا عرش سے پہلے ہے اور عرش کے بعد لا مکان ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، آقا فرماتے ہیں تحت الثری سے لے کر تحت الثری اس کو کہتے ہیں جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، اس کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں، اور عرش اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں، نیچے اتنا کہ جس کے نیچے کچھ نہیں، اوپر اتنا کہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں ایک قدم چلتا تھا تو اس سے 1000 گنا زیادہ کا سفر طے کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور کی معراج ہے، معراج مصطفیٰ اسے کہتے ہیں، یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کا گمان بھی سجدہ ریز ہے، حضرت ایوب کی فکر بھی سجدہ ریز ہے، حضرت آدم کی صفت بھی سجدہ ریز ہے، نوح کی شجاعت بھی سجدہ ریز ہے، انبیاء کرام کی نبوت، اللہ اکبر، یہاں پر گویا کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اللہ محبوب کو وہاں لے گیا جہاں کسی کا تصور، کسی کا تخیل، کسی کی فکر، کسی کی سوچ، کسی کا خیال وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وہاں اپنے محبوب کو بلا کر کے بتایا لوگوں دیکھو آج معراج کی شب، اللہ اکبر، اس محمد کو، آمنہ کے در یتیم کو جو کبھی بنو سعد کے اندر بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، آج ذرا اس کو کونین کے مالک کو جبریل کے آگے بھی دیکھو، اور اس کی شان بھی دیکھو، اس کی عظمت بھی دیکھو، اس کی بزرگی بھی دیکھو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے قرب میں بلایا۔ میرے آقا فرماتے میں 1000 قدم چلا، اور جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے اپنا دیدار مجھے کرایا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا،